ناظرین، آج میں بات کروں گی ایک ایسے شہر کے بارے میں جو دنیا کا سب سے بڑا راز بن چکا ہے، اٹلانٹس۔ اس شہر کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس شہر کے ساتھ بہت ہی تھرلنگ اور مسٹیریس کہانی جڑی ہوئی ہے؟ کیا یہ شہر اصل میں تھا یا صرف ایک پرانی کہانی تھی جو لوگوں نے اپنی امیجنیشنز میں بنائی؟ ایک شہر جو بہت زیادہ مشہور ہے لیکن کس طرح غائب ہو گیا، یہ راز آج تک کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ امیجن کریں ایک شہر جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا، ایسے ایڈوانس لوگ جو ہر چیز میں طاقتور تھے، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو ہم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ ان کا شہر، ان کی دولت، ان کی عمارتیں، سب کچھ اتنا ایکسٹرا آرڈینری تھا کہ لگتا تھا کہ یہ لوگ کسی اور دنیا سے آئے ہیں۔ مگر پھر ایک دن یہ شہر غائب ہو گیا، سمندر کے اندر ڈوب گیا، اور کوئی بھی نہیں جان سکا کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر صرف کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ڈوب گیا، اور آج تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر یہ گیا کہاں۔ سمندر کے اندر اس کے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے دریافت نہیں کر سکا۔ کیا یہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہو گیا تھا، یا پھر کسی اور وجہ سے سمندر نے اسے اپنے اندر چھپا لیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹلانٹس میڈیٹرینین میں تھا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ شہر برمودا ٹرائینگل کے اندر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں عجیب اور مسٹیریس چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنی اپنی تھیوری ہے، لیکن آخر سچ کیا ہے؟ اٹلانٹس کے راز کو سمجھنے کی کوشش دنیا بھر کے ایکسپلوررز اور سائنٹسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ یہ سرچ کی، لیکن کوئی بھی اس کے نشان تک نہیں پہنچ پایا۔ پھر بھی یہ راز ابھی تک دنیا کے لیے ایک پزل ہی ہے۔ سمندر کے نیچے اگر اس کے نشان چھپے ہوئے ہیں تو کیا ہم انہیں دریافت کر سکتے ہیں؟ آج تک ہم نے اس شہر کے بارے میں صرف پرانی کہانیاں ہی سنی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک متھ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک اصلی سیویلائزیشن تھی۔ یا یہ صرف ایک پرانی کہانی تھی جو پلیٹو نے لکھی تھی، یا یہ سچ میں ایک لاسٹ سٹی تھا؟ جو بھی ہو، یہ شہر ہر شخص کے ذہن میں ایک راز بنا ہوا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اٹلانٹس کے اس تھرلنگ اور مسٹیریس راز کی کھوج کریں گے۔ ہم پرانی تھیوریز کو سمجھیں گے، پرانی کتابوں کا جائزہ لیں گے، اور شاید کچھ ایسے نئے راز دریافت کریں جو آج تک کسی نے نہ کیے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کہانی کا سچ جان پائیں، یا پھر یہ راز ہمیشہ کے لیے ہمارے سمندر کے نیچے ہی چھپا رہ جائے گا۔ تو تیار ہو جائیں اٹلانٹس کے اس تھرلنگ اور مسٹیریس سفر کے لیے۔ But before diving into it, please do like, share and subscribe my channel. And yes, do not forget to hit the bell icon. تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اٹلانٹس آخر تھا کیا، اور اس کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا۔ پلیٹو ایک فیمس گریک فلاسفر تھا جو اپنی فلسفی اور آئیڈیاز کے لیے جانا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنے دو میجر ڈائیلاگز میں، جو کہ ٹائمیس اور کریٹیس تھے، اٹلانٹس کا ذکر کیا۔ یہ ڈائیلاگز اس نے آلموسٹ 360 BC میں لکھے تھے۔ ان دونوں ڈائیلاگز میں پلیٹو نے ایک پرانی کہانی سنائی تھی، جس میں انہوں نے ایک ایسی سیویلائزیشن کا ذکر کیا تھا جو بہت طاقتور تھی، لیکن ایک دن وہ سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ ٹائمیس اور کریٹیس میں پلیٹو نے ایک فیمس آئی لینڈ کا ذکر کیا جسے اٹلانٹس کہا گیا۔ پلیٹو نے کہا کہ یہ شہر ایک بہت زیادہ ڈیولپڈ سیویلائزیشن تھی، جس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی، ریچ ریسورسز اور بہت ویلتھ تھی۔ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ امیجن کریں ایک ایسا شہر جس میں اسکائی اسکریپرز، امیزنگ انفراسٹرکچر اور سپر ایڈوانس ٹولز تھے جو ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے، یعنی کہ وہ لوگ اپنے ٹائم سے کئی سال آگے چل رہے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اٹلانٹس کہاں لوکیٹڈ تھا؟
پلیٹو نے اپنی رائٹنگز میں یہ بھی بتایا کہ یہ آئی لینڈ پلرز آف ہرکیولیس کے پاس تھا، جو آج کے ٹائم پہ جبرالٹر اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبرالٹر اسٹریٹ ایک بہت امپورٹنٹ واٹر وے ہے جو یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے۔ پلیٹو کے اکارڈنگ یہ آئی لینڈ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سائز لیبیا اور ایشیا کے ملنے سے بھی زیادہ تھا۔ پلیٹو نے اپنی کہانی میں یہ بھی کہا کہ اٹلانٹس میں ایک بہت خاص کیپٹل سٹی تھا جو اپنی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر میں بہت آگے تھا۔ یہ سٹی ایک سرکل پیٹرن میں جس میں 4 رنگز آف واٹر اور لینڈ تھے جو ایک سینٹرل پیلس کے آس پاس تھے، مگر کئی اسکالرز اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ اٹلانٹس ایکچولی میں اٹلانٹک اوشن کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاپولر تھیوری یہ ہے کہ اٹلانٹس کا راز برمودا ٹرائینگل کے آس پاس چھپا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کئی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنی تھیوریز ہیں اتنی ہی پاسبلٹیز ہیں۔ کیا یہ شہر کسی آئی لینڈ میں تھا یا پھر کسی ہڈن ایریا میں چھپا ہوا تھا سمندر کے اندر؟ اس کے راز کو دریافت کرنے کی کوششیں آج تک چل رہی ہیں۔ اٹلانٹس کے لوگ صرف ٹیکنالوجی میں ہی نہیں بلکہ دولت اور پاور میں بھی بہت آگے تھے۔ پلیٹو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا گولڈ اور سلور کا سٹاک تھا جو دنیا کے کسی بھی شہر سے زیادہ تھا۔ ان کی اکانومی کافی سٹرونگ تھی اور ان کے پاس پریشیس ریسورسز تھے۔ اس دولت کی وجہ سے ان کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ تھا۔ اٹلانٹس کے پاس اپنی پاورفل آرمی تھی اور وہ دنیا کے کئی حصوں پر اپنا کنٹرول بھی رکھتے تھے۔ لیکن اگر اتنی طاقتور سیویلائزیشن تھی تو ان کا آخر اینڈ کیسے ہوا؟ کیا ان کی اپنی طاقت نے انہیں ڈسٹرائے کر دیا؟ پلیٹو نے کہا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اٹلانٹس کی سوسائٹی میں کرپشن اور مورل ڈکلائن آتا گیا۔ ان کی پاور اور ان کی ویلتھ ان کو ایروگنس، غرور اور گریڈ کی طرف لے گئی۔ پلیٹو کہتا ہے کہ اٹلانٹس کے رولرز نے اپنی پاور کا مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے گاڈ کو اگنور کر دیا۔ یہی ان کے ڈاؤن فال کا ریزن بنا۔ اٹلانٹس کی مسٹری تب شروع ہوتی ہے جب ایک دن یہ شہر پوری طرح غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن یہ شہر صرف کچھ ہی گھنٹوں میں سمندر کے اندر پوری طریقے سے ڈوب گیا اور اپنے سارے راز سمندر کے اندر ہی چھپا گیا۔ پلیٹو نے کہا کہ یہ انسیڈنٹ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا، میگما ایرپشن، ارتھ کویک یا پھر سونامی۔ سمندر نے اس شہر کو اپنے اندر لے لیا اور اس کا کوئی نشان تک نہیں رہا۔ یہ اتنا سڈن تھا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی اٹلانٹس کے راز تک پہنچ نہیں پایا۔ سمندر نے اپنے اندر اتنا گہرا راز چھپا لیا کہ آج تک اس کا پتہ کوئی بھی نہیں لگا سکا۔ اٹلانٹس کو دریافت کرنے کی تلاش ہر ٹائم ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے ایکسپیڈیشن، ریسرچرز، ایکسپلوررز نے سمندر میں اٹلانٹس کے نشان ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں۔ 19 سینچری تک اسکالرز اور ریسرچرز نے اٹلانٹس کے بارے میں بہت ریسرچ کی، مگر وہ کبھی بھی کسی سالڈ ایویڈنس تک نہیں پہنچ پائے۔ پلیٹو کی کہانی کافی پرانی تھی اور اس کے بعد بھی کوئی ریئل ایویڈنس نہیں مل سکے۔ ایک ایسے شہر کے راز کو سمجھنا جو پوری سیویلائزیشن کا پارٹ تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن کیا آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ٹولز ایوالو ہوئے، ویسے ویسے اٹلانٹس کی تلاش میں بھی نیو میتھڈ استعمال کیے جانے لگے۔ سائنٹسٹ نے سیٹلائٹ امیجری، سونار اسکیننگ اور آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کا یوز کرنا شروع کیا۔ سیٹلائٹ امیجری اور انڈر واٹر آرکیولوجی کے ذریعے سائنٹسٹ نے اوشن کے نیچے کئی اینشنٹ اسٹرکچرز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ کچھ ایریاز میں انڈر واٹر روئنز ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جو شاید اٹلانٹس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب فائنڈنگز انکمپلیٹ اور انکلیئر ہیں، اس لیے اب تک کوئی کلیئر پروف نہیں مل سکا کہ یہ اٹلانٹس ہے یا نہیں۔ سونار اسکیننگ بھی ایک ایسا ٹول ہے جسے انڈر واٹر ایریاز کو اسکین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کچھ انچارٹرڈ ایریاز کو ایکسپلور کیا گیا ہے، جہاں کچھ ایسی فارمیشنز ملی ہیں جو نیچرلی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملا جو اٹلانٹس کے راز کو سالو کر سکے۔
एटलांटिस की मिस्ट्री ने दुनिया के कल्चर को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में इस शहर का जिक्र होता रहा है। आज तक एटलांटिस का कॉन्सेप्ट एक पॉपुलर मिथ बना हुआ है। ऐसी काफी मूवीज हैं जहां एटलांटिस का जिक्र होता है और लोग उस सिटी को दरियाफ्त करते हैं। ये सब चीजें हमें ये दिखाती हैं कि ये शहर सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बल्कि आज के टाइम तक हमारी इमेजिनेशंस में भी लाइव है। अब हम बात करते हैं उन थ्योरीज के बारे में जो हमें एटलांटिस की डिस्ट्रक्शन को समझाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एटलांटिस को एक मैसिव अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग कहते हैं कि ये एक वोल्केनिक इरप्शन था। एक और थ्योरी जो काफी इंट्रिगिंग है वो है मीटियोराइट इम्पैक्ट की। इस थ्योरी के मुताबिक एक मीटियोराइट या एस्टेरॉइड एटलांटिस पर गिर गया था, जो बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर बना। जब एक एस्टेरॉइड या मीटियर जमीन पर गिरता है तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये थ्योरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज भी हमारे आसपास ऐसे एस्टेरॉइड्स और मीटियर्स हैं जो कभी भी जमीन पर गिर जाते हैं। इन सब के अलावा एक थ्योरी है राइजिंग सी लेवल के नाम से, जो एटलांटिस की डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी में कहा गया कि एटलांटिस का आइलैंड एक ऐसे रीजन में था जहां सी लेवल आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा था। अगर समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएं तो आइलैंड की जमीन समंदर के नीचे चली जाती है। ये थ्योरी इस बात पर बेस है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से समंदर के लेवल बढ़ रहे हैं। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि एटलांटिस का आइलैंड उस टाइम समंदर के नीचे डूबा जब समंदर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये थ्योरी एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है जो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और कुछ रिसर्चर्स हैं जो ये भी कहते हैं कि एटलांटिस अपनी ही ताकत की वजह से खुद ही तबाह हो गया। शायद उन्होंने अपने रिसोर्सेज और ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। जो भी रीजन था, एटलांटिस के लोग अपने इस डाउनफॉल से बच नहीं पाए और हम आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। तो नाजरीन, आज हमने एटलांटिस के बारे में बहुत कुछ जाना है और ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे जहनों में हमेशा रहने वाली है। एटलांटिस जो कि एक लेजेंडरी सिटी था और प्लेटो की राइटिंग में इसका जिक्र सबसे पहले हुआ था, लेकिन इसका राज हम आज तक सॉल्व ना कर सके। हमने देखा कि कई थ्योरीज हैं जो इसकी डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिशें करती हैं। कुछ कहते हैं कि ये सिटी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डूबा, तो कुछ लोग वोल्केनिक एरप्शन को ब्लेम करते हैं और कुछ कहते हैं कि एटलांटिस को कर्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये है कि एटलांटिस का राज अभी तक पूरा नहीं खुला। साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी कंक्रीट प्रूफ अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे भूल चुके हैं। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन का जज्बा हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। एटलांटिस की तलाश ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि दुनिया में काफी मिस्ट्रीज हैं जिनको हम आज तक नहीं समझ पाए। चाहे एटलांटिस हमें मिले या नहीं, एक बात तो है, इस कहानी ने हमारी इमेजिनेशन को बहुत प्रोवोक किया है और हमारी सोच को नए रास्तों की तरफ ले गया। नॉलेज और डिस्कवरी की जर्नी कभी रुकती नहीं और हो सकता है कि हम एक दिन इस लेजेंडरी सिटी को ढूंढकर उसका राज समझ सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होने का शुक्रिया। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।